ہم ٹیچر ہیں، یہ پھٹیچر ہیں. ہمارا نبی ہے. I know oneness of God. میں توحید جانتا ہوں کہ میرے پاس نبی ہے. اور جس سمودائے کے پاس، جس قوم کے پاس نبی نہیں ہے. ہلو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، جس میں بیان کر رہے ہیں غازی ملت حضور سید ہاشم میاں صاحب قبلہ، جو کچھوچا مقدسہ کے رہنے والے ہیں. اس بیان کو اگر آپ غور سے سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ اور مضبوط ہو جائے گا. تو اس ویڈیو کو آپ اسکپ نہ کریں، بلکہ شروع سے لے کر آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں. پھر انشاءاللہ تعالی آپ کا ایمان اور بھی مضبوط اور بہتر ہو جائے گا. تو چلیے ہم سب مل کر اس بیان کو حضور غازی ملت حضور سید ہاشم میاں صاحب قبلہ کی زبانی سے سنتے ہیں. تو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. بھارت میں جس قوم کے پاس نبی نہیں ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کتنے خدا ہیں. جی جی اللہ 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 اللہ. ارے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ 20-25 کروڑ مسلمانوں کو معلوم ہے، کیونکہ ہمارے پاس نبی ہے. نبی ہے. ہمارے پاس نبی ہے. یہ جلتے ہیں. ہم ٹیچر ہیں، یہ پھٹیچر ہیں. ہمارے پاس نبی ہے. I know oneness of God. میں توحید جانتا ہوں کہ میرے پاس نبی ہے. اور جس سمودائے کے پاس، جس قوم کے پاس نبی نہیں ہے اس کو یہی نہیں معلوم کتنے خدا ہیں. بے شک. 1 کروڑ ہیں کہ 20 کروڑ ہیں کہ 33 کروڑ ہیں. جی ارے وہ تو جانے دو. جس کے پاس نبی نہیں ہے اسے یہ نہیں معلوم اماں کتنی ہے. ارے کیا حق ہے. جہاں نفع دیکھا اماں. جی اماں نفع کا مٹیریل ہے. جس سے فائدہ پہنچے اماں، جس سے ڈر جاؤ اماں. تو کہا اماں بھیانک ہے. کس کی اماں کی جیب باہر ہے؟ ڈر گئے تو اماں نفع ہوا. کیونکہ تمہارے پاس نبی نہیں ہے. نبی ہوتا تو تمہیں پتا ہوتا کہ باپ کون ہوتا ہے، ماں کون. سامعین حضرات، یہ پروگرام آپ اسماعیلی ایجنسی کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں. بائک خریدتے ہیں، پیچھے لکھتے ہیں ماں کی دعا. واہ. جے ماتا دی. پتا گالی دیتا ہے کیا؟ ماشاءاللہ. ماں کی دعا. باپ بد دعا دیتا ہے. ماں باپ کی دعا نہیں بول سکتا. بے شک حق ہے. اور عجیب ہے، فیمیل اماں ہے اور میل ابا نہیں ہے. جی جی. بکری اماں ہو، بکرا ابا نہ ہو. نہ ہو. میں کہہ کچھ رہا ہوں، سمجھنا کچھ اور. بے شک. کیونکہ نبی نہیں ہے. خدا کو ماننا ضروری. اور سب کو پتا ہے کہ ماننے کے لیے جاننا ضروری. بے شک حق ہے. جانے گا نہیں تو مانے گا کیا؟ جی تو اب اللہ کو جاننا ضروری. اور جاننے کے لیے ہمارے پاس جو سورسز ہیں، مادھیم ہے، وسیلہ ہے،
بے شک ذریعہ ہے 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमें ज्ञान होता है, इल्म होता है। 5 जरिया है। हमने इसको टच किया तो हमें इल्म हो गया कि ठंडा भी है और कड़क कड़क भी है। छूने से। ये काला है, नीला है, पीला है, इसका इल्म हमें आंखों से होता। बेशक आंख भी हमारे इल्म का जरिया है। कुछ इल्म हमको कान से होता है, आवाज सुरीली है, कड़क है, सख्त है, फटा बांस है, या उसमें ताल है, सुर है, तरन्नुम है, रिदम है, ये हमें कान से इल्म होता है। तो जितना इल्म है हमारे पास, या तो छूने से है, थोड़ा आवाज बढ़ाइए क्योंकि मेरी आवाज घटी हुई है, या तो छूने से, या देखने से, या सूंघने से, या सुनने से, या चखने से हमें इल्म होता। हम जानते हैं, मगर क्या करूं, अल्लाह इन 5 में आता ही नहीं। बेशक न हम खुदा को छू सकते हैं, न देख सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, न सुन सकते हैं, न चख सकते हैं। तो जो हमारे इल्म का जरिया है अल्लाह उसमें आता ही नहीं, तो हमें अल्लाह का इल्म होगा कैसे? बेशक हक है। कारण यह है कि अल्लाह गैब है, गैबुल गैब, सबसे बड़ा गैब, हिडन रियलिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी अनसीन। तुम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, अल्लाह गैब है, गैब है। घबरा मत, मैं जो नबी भेजूंगा वो गैबदा है। बेशक हक है। वाह 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 वाह। अब अगर माशाअल्लाह। नबी गैबदा नहीं है तो काहे को आया है? क्या बताने आया? अकीदा, अकीदा तो सब गैब है। आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, गैब। अल्लाह गैब, रसूल गैब, फरिश्ते गैब, जन्नत गैब, जहन्नम गैब, हूर गैब, गिलमा गैब, फिरदौस गैब, अर्श गैब, फर्श गैब, जिब्रील गैब, मीकाईल गैब, फरिश्ते गैब, मलाइका गैब, और यही बताने आया है आलिमे गैब। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। अब आओ मैं ऐसी बात करूं जो तुम अपनी आंख से देखते हो। हम एक खुदा को मानते हैं। कारण क्या है? हमारे पास नबी है। हमने नहीं देखा। देखे कितने लोग कैच करते हैं, हमने खुदा को नहीं देखा, पर जो नबी हमसे कह रहा है कि अल्लाह एक है, उसने देखा है। वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और आसान करो, हमारे नकीबे इजलास ने ऐलान किया कि मैं मौलाना अब्दुल्ला को तकरीर के लिए दावत देता हूँ। मौलाना अब्दुल्ला का जवाब पूरे भारत में नहीं है,
आप बड़े शौक से अब सुनेंगे। मौलाना अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं, पूरे भारत में उनका जवाब नहीं। मैंने नकीब इजलास का हाथ पकड़ा, इतना बड़ा दावा कैसे कर दिया कि मौलाना अब्दुल्ला मौलाना है, मुकर्रिर है, खतीब है, अच्छे हैं, ओके, इनके जैसा पूरे भारत में कोई नहीं है। इतना बड़ा दावा आपने किया, क्या कभी तमिलनाडु गए हो? बोले नहीं। केरला नहीं, वहां कोई अब्दुल्ला जैसा हुआ तब। हमें जहां तक जानकारी है वहीं तक चैलेंज करो। वाह वाह वाह। अब्दुल्ला जैसा बिहार में नहीं है, मान लूंगा कि बिहार तेरा देखा भाला है। पांडेचेरी में कोई निकल आया तब, त्रिपुरा में कोई मौलाना अब्दुल्ला जैसा निकला तब। ये बात चली रही थी कि मैं बोल पड़ा कि मौलाना अब्दुल्ला का जवाब पूरी दुनिया में नहीं। बात हिंदुस्तान के ऊपर चली गई। कहा हाशमी मियाँ, आप यूपी बिहार बंगाल कहते तो मैं मान लेता कि गुजरात में इनकी तरह नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, आंध्रा में नहीं है, तेलंगाना में नहीं। आप गए हो, मौलाना अब्दुल्ला जैसा कोई दूसरा दुनिया में नहीं है। कहाँ दुनिया देखा है? मैं 5 महाद्वीप में गया हूं, अमेरिका, कनाडा, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। चाइना गए हो? मैं कहा नहीं, चाइना नहीं गया, क्योंकि मेरा दिमाग सही है। तो चाइना में कोई अब्दुल्ला जैसा हुआ तब। वाह 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 वाह। आप 35 मुल्कों में गए हो, हाँ, तो 35 मुल्कों में अब्दुल्ला जैसा ना रहा हो, 36वें में हो तब। दावा वहीं तक करो जहां तक इल्म हो। तो जब मेरे नबी ने कहा कि पूरी दुनिया में अल्लाह एक है, कोई दूसरा खुदा नहीं, इसमें और गहराई में आओ। कब्र मौजूद, कब्र में गुनहगार मौजूद, देख लिया। यही हैरत की बात है कि कब्र के अंदर मौजूद हो, देख लिया। लेकिन उससे ज्यादा हैरत की बात है, अजाब भी देखा और अजाब की वजह भी देखा। अरे वजह तो तब थी जब वो जिंदा था। तो रसूल पाक ने जाना तो कहां तक जाना, क्या हो रहा है ये जान लिया, क्यों हो रहा है ये जान लिया, और फ्यूचर में अजाब कैसे कम होगा ये भी जान लिया। हाय हाय हाय। तो मेरा नबी माजी भी जानता है, हाल भी जानता है, मुस्तकबिल भी जानता है। बहुत अच्छा। यही वजह, बिहार हो या कश्मीर से कन्याकुमारी तक 140 करोड़ नागरिकों को देखो जिनके पास नबी नहीं है। तवज्जो, वाह। क्योंकि नबी नहीं है। तो पहला नबी लिबासे बशरियत में इंसानी जिस्म के साथ ह्यूमन स्ट्रक्चर, फेस, लेग, हैंड, ब्रेन, जो धरती पर आया उसे आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं। वाह, सुभान अल्लाह। अकेले आए थे,
اب میں یہاں سرکار غازی دورہ ان کے سلسلۃ الذہب جو سونے کی زنجیر والا روحانی سلسلہ ہے حضور غوث اعظم تک، پھر مولائے کائنات، اس کی جلوہ گری ہے اس علاقے میں۔ داؤد نگر، پہلے تو یہ داؤد نگر تھا، اور جیسے ہی قادری شہزادہ آیا واہ یہ سبحان اللہ، داؤد نگر درود نگر ہو گیا۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پورے داؤد نگر میں لوگوں کا قبضہ، لیکن اگر میں کسی ایسے جنگل میں چلا جاؤں جہاں نہ آدم نہ آدم زاد، نہ عورت نہ مرد، نہ کوئی انسان، اکیلا میں ہوں، کٹیا بناؤں گا، میں کٹیا بناؤں گا، بڑا بڑا آشرم نہیں بناؤں گا، کیونکہ سنا ہے بڑے بڑے آشرم والے آج کل جیل میں۔ اب جس جنگل میں میں نے کٹیا بنا لیا، اس جنگل کا مالک کون؟ میں اکیلا ہوں، کوئی دعویٰ کرنے والا آدمی نہیں ہے، تو میں ہی مالک ہوا۔ جب آدم نے بھارت کی دھرتی کے قدم رکھا تو بھارت کا مالک کون؟ تو سب سے پہلے جو ہمارا دادا آیا، تم لوگ بعد میں آئے ہو، آدم علیہ السلام ہمارے دادا ہیں سگے، ہم سب آدم کے اولاد ہیں، اور آدم بھارت کے مالک ہیں۔ تو لوگوں سمجھ جاؤ، مسلمان بھارت میں کرائے دار نہیں، اپنے باپ کی زمین پر ہے۔ معاملہ کچھ معرفت کا ہے، معاملہ کچھ اندر کا ہے۔ دیکھیں کتنے لوگ فیض پا جاتے ہیں۔ نبی کا انتظار تھا، ابو طالب کی گود میں آنکھیں بند ہیں، اماں کی گود میں آنکھیں بند ہیں، عباس کی گود میں آنکھیں بند ہیں، جیسے رسول نے لے لی آنکھیں کھل گئی۔ کس کا انتظار ہے؟ نبی کا۔ اب ٹھہرو، میرے نبی نے حضرت علی کی پیدائش تک نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ گہرائی میں آؤ، حضرت خدیجہ کو نہیں معلوم تھا میرا شوہر نبی ہے، ابو بکر صدیق کو نہیں معلوم تھا کہ میرا دوست نبی ہے، گھر والے نہیں جانتے تھے نبی ہے، اعلان ہی نہیں کیا تھا۔ 40 سال کی عمر میں اعلان کیا، تو جب حضرت علی پیدا ہوئے تو نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ بے شک لوگوں نے نبی مانا اعلان کے بعد، اور علی نے پہچان لیا اعلان سے پہلے۔ واہ واہ ماشاءاللہ، جب معرفت نبوت کا یہ عالم بچپن میں ہے تو 55 میں معرفت کا عالم کیا ہوگا؟ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی میں جب احمد آباد سے پٹنہ کے لیے چلا تو باہر ایک بھیڑ حج کرنے جا رہی، میں نے کہا اللہ اللہ، 4-4 5-5 لاکھ روپیہ حاجی صاحب دیکھے گا کیا؟ ارے یار حج کریں گے، کعبہ دیکھیں گے، کعبہ
دیوار کعبہ، غلاف کعبہ، حجر اسود، حتیم، مقام ابراہیم، صفا مروہ، چاہے زمزم، جی 4-5 لاکھ روپیہ خرچہ کر دیا دیدار کعبہ کے لیے، کعبہ کا درشن ہو جائے، کرتے ہیں نا۔ مولا علی آپ کے غلام اس گئے گزرے دور میں بھی کعبے کا درشن کرنے کے لیے اتنی تڑپ آئے کہ 4-5 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ تک خرچ کرتے۔ سرکار آپ تو کعبہ ہی میں پیدا ہوئے تھے، واہ واہ، فری میں درشن ہو جاتا، ہم تو باہر دیکھ کے لوٹاتے ہیں، آپ تو اندر کعبہ دیکھتے، آنکھ بند کیوں؟ دیدار کا ایسا موقع، اپارچونٹی، دیکھ بے شک، تو جو کعبہ دیکھنے جاتا ہے اس کو میں نے صاف کر دیا تب جاتا ہے۔ ہائے ہائے، تو جو کعبہ دیکھنے جاتا ہے جب اندر باہر ہم نے صاف کر دیا، مگر میں جب پیدا ہوا تو صاف ستھرا کعبہ اندر نہیں تھا، 360 بت تھے، میں آنکھ کھولتا تو میرا چہرہ بتوں کے چہرے کے سامنے ہوتا، واہ 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 واہ، اور علی کا اکیلا چہرہ ہے جو بتوں کے چہرے کے سامنے نہیں آیا۔ اگر میں نے کعبے کے اندر آنکھیں کھول دیں تو معبودان باطل دکھیں گے، اور علی ان بتوں کو دیکھنے کے لیے نہیں، ان کو ٹھکانے لگانے کے لیے دنیا میں آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو وہ چہرہ جو کفر کے دوران ماحول میں مکے کے کفار قریش کی دبدبے میں بھی جو چہرہ معبودان باطل کے چہرے کے سامنے نہیں آیا، علی کے ایسے چہرے کو کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اب ایک بات آپ دیکھو، ہر ولی کسی نہ کسی خاص نبی کا پرتو ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام ہیں، انہی میں سے کسی نبی کا پرتو وہ ولی ہے۔ ایوری ولی اللہ is a shadow of any particular prophet۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر روحانی سفر، سلوک کی تکمیل کرتا ہے۔ بے شک، جیسے کیونکہ ہر ولی نبی کا نائب ہے۔ اب نبی نہیں آئے گا، اس کی جگہ ولی آئے گا۔ جب نبی نہیں ملے گا، اس کی جگہ ولی ملے گا۔ جب نبی تقریر نہیں کرے گا تو اسی جگہ ولی کرے گا۔ جو کام نبی کرتے تھے ولی کرے گا۔ کیسے سمجھاؤں آپ کو واہ 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 واہ، کہ ایک ہوتا ہے اصل، ایک ہے اس کا خلیفہ۔ جو لوگ اصل کو مانتے ہیں نا وہ خلیفہ کو بھی مانتے ہیں۔ جو لوگ وضو کو مانتے ہیں، وضو کو، پانی کو بھی مانتے ہیں، تیمم کو بھی مانتے ہیں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ وضو مانے اور تیمم نہ مانے۔
یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نبی مانے اور ولی نہ مانے. ہم لوگوں کا بڑا یہ خانقاہی جو نظام ہے اس میں ماننا ہے. جی اب ہندوستان کی خانقاہوں کو دیکھ لو. میں خانقاہوں کی بات کر رہا ہوں. کس کی؟ خانقاہوں کی، خام خواہوں کی نہیں. ہمارے یو پی بہار میں کوئی شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کی طرح نہیں تھا. خانقاہوں نے مان لیا یہ ہمارا محقق ہے. انہوں نے مان لیا یہ ہمارا محبوب الہی ہے. دونوں طرف ماننا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہو، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہو، یا عبدالقادر محدث دہلوی ہو، یا شاہ مخصوص اللہ محدث دہلوی ہو، یا مولانا منور الدین دہلوی ہو، یا مفتی صدر الدین آزردہ ہو، یا امام اہل سنت فضل حق خیر آبادی ہو. وہ ادھر خانقاہوں کو مان رہے ہیں، خانقاہیں ان کو مان رہی ہیں. بے شک. ایک دور آیا جب فتنہ آیا، فضل حق خیر آبادی نے اس فتنے کو جڑ سے کاٹا. خانقاہوں نے فضل حق کو اپنا امام مانا. بدایوں شریف میں تاج الفضول محب رسول سید عبد القادر بدایونی کا ستارہ چمکا. احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ انجام دیا. ساری خانقاہوں نے انہیں اپنا مان لیا. واہ 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 واہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے جب باطل کی دھجیاں اڑائی، حق کو ثابت کیا، باطل کے ٹکڑے کیے، خانقاہوں نے انہیں مان لیا. اور جب ان کی طرف دیکھا گیا تو سلسلے عالیہ قادریہ برکاتیہ کو وہ گلے سے لگائے ہوئے ہیں. سیدنا علیہ رسول مارا ربی کا مرید ہے، سنیوں کا رہنما ہے، خانقاہ میں ادب سے کھڑا ہے، مدرسے میں پڑھا بھی رہا ہے، مرحلہ میں آنکھیں جھکا بھی رہا ہے. واہ 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 واہ. تو جب مدرسہ خانقاہ کا ہو جائے، خانقاہ مدرسے کی ہو جائے، تب سنیت پھیلے گی. اور جو خانقاہوں سے ٹکرا گئے وہاں سے تعلیم تو ہوگی، نورانیت نہیں ہوگی. واہ 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 واہ. ماشاء اللہ. میرے نانا سرکار سید علی حسین جیلانی اشرفی میاں بریلی گئے تو امام احمد رضا نے کہا اشرفی ہے رخت آئین حسن خوباں، اے نظر کر دو پروردہ سے محبوباں. اشرفی تیرا چہرہ تو خوبیوں کا آئینہ ہے، 3 محبوبوں نے تجھے پالا ہے، 3 محبوبوں نے تجھ پہ نظر ڈالی ہے. محبوب سبحانی غوث اعظم، محبوب الہی نظام الدین، محبوب یزدانی سلطان اشراف. جب خانقاہ کا ایک ولی بریلی پہنچا تو بریلی کا تاجدار کھڑا ہو گیا، اور جب بریلی کے تاجدار کا انتقال ہوا تو کچھوچا میں بیٹھ کر اشرفی میاں نے کہا کہ فرشتوں کے کاندھے پر میں قطب الرشاد کا جنازہ دیکھ رہا ہوں. واہ واہ. تو جب بریلی نے کچوچا کو ہم شبیہ غوث اعظم کہا اور کچوچا نے اعلیٰ حضرت کو قطب الرشاد کہا، سنیت بڑھتی گئی سیلاب کی طرح، گاؤں گاؤں، قصبہ قصبہ. اور آج تم خانقاہوں کے خلاف بولتے ہو اور کوئی مدرسوں کے خلاف بولتے ہو تو سنو، مدرسہ ضروری ہے کیونکہ علم نور ہے، اور خانقاہ بھی ضروری ہے
کیونکہ جو نور میں غرور ہے وہ خانقاہ میں ختم کیا جاتا ہے، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، حجابات خانقاہ سے اٹھائے جاتے ہیں۔ اسی لیے ان خانقاہوں کو جی تم کیا بچاؤ گے؟ خانقاہیں تمہیں بچا رہی ہیں۔ تم کیا غازی دورہ کو بچاؤ گے؟ وہ تمہیں بچا رہے ہیں۔ تم کیا غوث اعظم کو بچاؤ گے؟ وہ تمہیں بچا رہے ہیں۔ ارے غریبو، شکر کرو کہ تمہارا کوئی بگاڑنے والا بھارت میں ہے ہی نہیں، کیونکہ بھارت کے غریب کو ڈر ہی نہیں، کیونکہ بھارت میں ڈر امیروں کو ہے، کیونکہ امیروں کو بچانے کے لیے کوئی امیر نواز نہیں ہے، غریبوں کو بچانے کے لیے غریب نواز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا فیضان، عرس غازی دورہ۔ اب میں آتا ہوں اس آخری موڑ پر کہ ہر ولی کسی نہ کسی پرٹیکولر نبی کا پرتو ہے، مظہر ہے، اس کے قدم پر اس کا سلوک ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، جن کا میں کنفرم ہوں، حضرت نجم الدین کبرا رضی اللہ تعالیٰ، یہ پرتوے موسیٰ کلیم اللہ تھے۔ تو حال یہ تھا کہ جو چاہو جلال موسیٰ کلیم اللہ میں، وہی چاہو جلال نجم الدین کبرا میں۔ جو جلد سے جلد فیصلہ کرنے کی طاقت موسیٰ کلیم اللہ میں، وہی نجم الدین کبرا میں، کیونکہ یہ پرتوے موسیٰ کلیم اللہ تھے۔ تو جو معجزہ نبی سے ہوگا اس کے پرتو سے وہی کرامتیں ہوں گی۔ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی، وہ پورا واقعہ لطائف اشرفی میں ہے، مگر میں آخری جملہ بتا دوں۔ انہیں بھی معلوم ہوا کہ میں پرتوے عیسیٰ مسیح ہوں۔ مخدوم اشرف، قدم عیسیٰ پر سلوک، یہی وجہ ہے کہ جو معجزات عیسیٰ علیہ السلام کے دکھتے ہیں وہ سب کرامتیں مخدوم اشرف کے دربار میں دکھتی ہیں، کیونکہ مخدوم اشرف پرتوے عیسیٰ مسیح ہیں۔ لیکن میرا غوث، تمہارا غوث، سبحان اللہ، ہم سب کا غوث اور ہم لوگوں کے دادا جان، واقعی ہماری جان، غوث الاغواث، القطب الاعلی، الانسان الکامل، جہانگیر وقت، محی الدین عبد القادر جیلانی، پرتوے محمد الرسول اللہ ہے۔ توجہ ہٹ گئی آپ کی، بے شک، پرتوے محمدی ہے، قدم مصطفیٰ پر روحانی سلوک کیا ہے۔ اب یہ جملہ لے کے گھر چلے جاؤ کہ جس طرح نبیوں میں رسول اعظم کا جواب نہیں، ایسے ہی ولیوں میں غوث اعظم کا جواب نہیں۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا تو دم بھر کے۔ دوستو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا نا، کس طرح سے غازی ملت حضور سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ نے کس طرح سے ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے اس بیان کو بیان کیے، اور ہمارا دل ایک دم مطمئن ہو گیا ہے۔ آپ حضرات کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ تقریر، یہ بیان سن کر کیا محسوس ہوا،
تو چلیے اس ویڈیو کو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔